تو یہ سلسلہ علم کا وہ 20 سال سے مجلس پڑھ رہے ہیں، وہ 50 سال کے ہو گئے ہیں، وہ 60 سال کے ہیں، کالا امامہ ہے، سفید امامہ ہے، داڑھی کتنی نورانی ہے، چہرے پہ کیا نور. وہ آدمی نور کو طے کرے گا. ہم آپ جیسا جو پیٹھ پہ پانی کا چھیٹا گرا ہو تو نہ پتا ہو کہ نجس ہے یا پاک ہے. علم کے مطابق چلیے. تقدس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک علم کے مطابق نہ ہو. اسی تقدس کے ذریعے آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ کیجیے گا، سمجھیے گا اس بات کو. اور یہی تقدس تھا جو بشر کو بت پرستی تک لے کر آ گیا. یہی تقدس تھا جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہ کر پایا. میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں 40,000 مفتیوں کے فتوے تھے امام حسین کے قتل کے لیے. مجھے 2,000 کے نام بتا دیجئے. کیونکہ ترویج کرنے والا جانتا ہے کہ مسلمان ہے نرا احمق. اکثریت ہم مسلمانوں کی ہے احمق. یہ مسلمان علم کے پیچھے نہیں چلتا، یہ مسلمان چلتا ہے تقدس کے پیچھے. یعنی اتنے پاک و پاکیزہ خاندان کا تھا جو امام حسین کو قتل کروانا چاہتا ہے. 20,000 مفتیوں کے فتوے تھے. کہاں ہے وہ مفتی؟ ایک پبلسٹی ہے، پروپیگنڈا ہے کہ جو 20,000 مفتیوں کے فتوے تھے. 50,000 کے تھے. یہ کن کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ ایک حسین تھے یہاں پر، ایک تھے وہاں 20,000 مفتی تھے. اب مولانا صاحب ششوپن میں پڑ جائیں 20,000 مفتی تھے تو وہ بیچارے جو 30,000 کا لشکر آیا تھا، اب دیکھیے ان کو برا نہ کہیے. میں اس پروپیگنڈے کو جس کے اوپر جھوٹا تقدس کا لبادہ نہیں دیکھ سکتا. میرے لیے میرا 1/5واں امام کافی ہے. لعن اللہ امتا اسرجت و الجمت و تنقبت. لعنت تو اس پر جس نے اپنے گھوڑے پر لگام کسی حسین کے قتال کی نیت سے کیا نہیں ہے. وہ تنقبت جو آگے آگے رہا، وہ الجمت وہ اسرجت جس نے زین کو کسا. اور لعنت ان پر جنہوں نے واقع کربلا کو سنا، کہا حسین کے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا، اسی کے لائق تھا حسین، نعوذ باللہ. 1,00,000 50,000 10,00,000 10 لاکھ. خوب یاد رکھیے گا، آپ کے معصومین نے آپ کو تقدس کے پیچھے چلنے کو نہیں کہا ہے، علم کے پیچھے چلنے کو کہا ہے. نتیجہ توہین مت کیجیے جو آدمی مقدس ہے، لیکن اس کو علم کے اس مقام پر مت بٹھائیے جو مقام علم ہے. جب خوارج کے ساتھ امیر المومنین نے جنگ کی، فرمایا انا الذی فقعت عین الفتنہ ولم یکن یشتری بہا احد. میں تھا جس نے فتنے کی آنکھوں کو پھوڑا. اگر علی نہ ہوتے کسی میں جرت نہیں تھی. پیشانی پر سجدوں کے نشان، بڑی بڑی داڑیاں، راتوں کو قرآن پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، ان کو قتل کرتا. کمیل کے ساتھ علی جا رہے کوفے کی گلی میں، رات کا وقت ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل. ایک دفعہ آواز آئی، وہ شخص جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے کیا یہ بہتر؟ صوت حزین، بڑی پیاری آواز. علی آگے ہیں، کمیل 4-5 قدم 3 قدم پیچھے. اندھیرا ہے. اب علی کو کیا پتا کہ کمیل کے دل میں کیا ہوا. کمیل نے کتنا اچھا انسان ہے، دل میں سوچا قرآن پڑھا رات کی تاریکی میں، جو دنیا میں اپنے عیش و آرام کو رات کی نیند کو چھوڑ کے قرآن پڑھا. ایک دفعہ آسمان کے راستوں کو جانتا، تم تو پیچھے چل رہے ہو. اب یہ میرے جملے ہیں، انداز میرا ہے. مڑے ایک دفعہ کہا لا تعجب کا تنتمت هذا الرجل. اس کی یہ جو آواز حلق میں گھما رہا ہے نا، یہ نہیں کہ تلاوت هذا الرجل. جو آواز گھوم رہی ہے نا حلق میں، تجھے اچھی نہ لگے. عجیب مزاج ہے دادا پوتے کا. دادا علی ابن ابی طالب، پوتا علی ابن حسین. دادا کہہ رہا ہے یہ آواز جو گھوم رہی ہے نا حلق میں. اب میں کہہ دوں جملہ، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کی امامت جو اس دور کی ہے وہ ہے، میری امامت وہی 1400 برس والی ہے. فرما رہے ہیں یہ جو گھما رہا ہے، یہ جو ریں کر رہا ہے نا، اچھی نہ لگے تجھے. یا جی قرآن پڑھ رہا ہے. علم کو ہٹا کے ہو یہ قرآن نہیں ہے، یہ تنتنۃ هذا الرجل ہے. یہ دادا نے کہا. اب علی ابن الحسین سید سجاد کو دیکھیے،
کہا کہ تو ان لکڑیوں پر مجھے بیٹھنے دے گا؟ تمہاری تلاوت قرآن ہو یا جمعے کا ممبر ہو، اگر حدیث ثقلین کے سائے میں نہیں ہے تو یہ ہیں لکڑیاں، وہ ہیں رہ یہ ہے محبت اہل بیت۔ عرفان کی پہلی بنیاد ہے حب اہل بیت، ایمان حدیث ثقلین پر۔ اب آگے گفتگو ہوگی کہ اصلاً آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عرفان کی منزل پہ جائیں، اور عرفان کیا کوئی الگ چیز ہے عبادت کے علاوہ، توضیح مسائل پر عمل کرنے کے علاوہ، فقہ پر عمل کرنے کے علاوہ، اخلاق اہل بیت سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے منع کر دیا روزہ نہیں رکھیے گا، نہیں میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ مولانا بھائی پکا مومن ہے، مرجے نے کہہ دیا تو روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھ کر طبیعت خراب ہو گئی لیکن شاباش ہے۔ بھائی میں ثقلین کے ترازو میں آپ کے عمل کو رکھ کے دیکھوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جا کر پوچھو اپنے مرجے سے، فتویٰ لو، دین شریعت حرام حلال، تقلید کو نہیں مانتے، اچھا کرتے ہو تقلید کو نہیں مانتے، مشکل کھڑی کر رہے ہو، وسائل الشیعہ خود کھولو، نکالو اپنا حل، تو کچھ تو کرو جا کر کہ ثقلین چاہتے کیا ہیں۔